اس وقت حالات اور تھے، اب اور ہیں۔ مثال کے طور پر لباس کی طرف توجہ دلائی جائے، آج کل لڑکیاں ٹائٹس پہنتی ہیں، جب یہ کہا جائے تو فرماتی ہیں کہ کیا ہے، نظر تو نہیں آ رہا نا کچھ، جسم تو ڈھکا ہوا ہے، اتنے فنڈامنٹل نہیں ہو جائیں، اتنا دین جو ہے مشکل نہیں ہے۔ بڑا کامنلی یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ پھر آپ کو ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے کہ آپ تو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں، آپ تو وہابی ہیں۔ وہابی، اور ان کو وہابیوں کو تو فتویٰ لگا دیا ہوا کہ وہ کافر ہیں، ان کو کافر کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اب بتائیں بیوقوف کون ہے جو قرآن کے احکامات کو مان کر، قرآن کو مان کر اس کے احکامات کو مان رہا ہے، اللہ کو مان کر اللہ کی مان رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان کر ان کی سنتوں کی پیروی کر رہا ہے؟ وہ ہے بیوقوف، یا وہ بیوقوف ہے جو اپنے مطلب کا ایمان، اپنے مطلب کا اسلام ایکسٹریکٹ کر کے اور اس پر چل رہا ہے، میٹھا میٹھا کھا لیا اور کڑوا کڑوا جو ہے وہ تھوک دیا۔ صحابہ نے اعلیٰ مقصد یعنی جنت کے حصول کے لیے دنیاوی مفادات جو ہیں وہ قربان کیے، انہوں نے بیوقوفی نہیں کی۔ درخت ہمیشہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کتنی قربانیاں دی، جان کی، مال کی، اور آخرت میں ان کا صلہ، ان کو جنت کی بشارت دنیا میں دے دی گئی۔ لہٰذا ہمارا ایمان بھی اسی وقت معتبر ہوگا جب ہم ان صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں۔ اچھا، یہاں ایک اور بھی، یہ بھی بہت کامن جملہ ہے جو میں اکثر اپنے بچوں سے بھی سنتی ہوں، جب میں کبھی کہتی ہوں کہ یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یا یہ صحابہ کرام نے کیا، یہ نہیں کیا، تو فوراً جو ہے ایک جملہ آتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہاں وہ ان کا کیا مقام اور ہمارا، ہم کہاں پر؟ بے شک ہم ان کے پاؤں کے دھول کے ایک ذرے سے بھی حقیر ہیں، لیکن وہ رول ماڈل بنائے گئے، کیوں آئے دنیا میں، کیوں انہوں نے اللہ پاک کے احکامات کی پیروی کی، کیا دکھانے کے لیے؟ صرف اپنی جنت کمانے کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھیں یا آپ کے صحابہ کے لیے تھیں، ہمارے لیے نہیں تھیں؟ ہم ان کی طرح ایمان لائیں نا، مانے، کوشش تو کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ایفرٹ مانگتا ہے۔ آپ سے نہیں ہو سکا الگ بات ہے، مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے کہیں کسی کی عیادت کے لیے کہیں کسی کے گھر جانا ہے، ضروری جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب جائیں گی تو نماز کا ٹائم نکل جائے گا آپ کا راستے میں، آپ نماز نہیں اپنی ادا کر پائیں گی وقت پر، قضا ہو جائے گی، ابھی نماز کا ٹائم ہوا نہیں، اذان ہوئی نہیں، آپ نماز پڑھ لیں۔ اللہ آپ کی ایفرٹ دیکھ رہا ہے، آپ کی نیت دیکھ رہا ہے۔ آپ نے بے شک نماز کے ٹائم سے پہلے، اذان سے پہلے نماز پڑھ لی، لیکن وہ آپ کی ایفرٹ دیکھے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی ایفرٹ اور آپ کی نیت کا آپ کو صلہ دے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں قول اور فعل کا تضاد آ جاتا ہے، منافقت، ہپوکریسی۔ جب ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کا رنگ اپنا لیتے ہیں، اور جب اپنے بڑوں یعنی اپنے جیسے لوگ، اپنے مطلب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے دین کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں ہے، لیکن دراصل یہ مذاق ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں جب ایسا کرتے ہیں۔ اب ایک بڑی سمپل سی مثال سے میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ جب ہم حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہمارا لباس کیسا ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ بڑے بڑے شوبس کے جو، میں ان کو ستارے نہیں کہوں گی کیونکہ ستارے روشنی دیتے ہیں، یہ بلیک ہولز ہیں، وہ جاتے ہیں، ان کا لباس بھی کیسا ہوتا ہے؟ کیا وہ لباس پہن کے جاتے ہیں جو یہاں پر وہ کیٹ واک کرتے ہیں اسٹیج پر، فیشن شوز میں وہ لباس پہن کے جاتے ہیں؟ حرم میں تو ہمیں اللہ نظر آتا ہے، باقی
جب ہم واپس آ جاتے ہیں باقی جگہ کیوں نہیں نظر آتا؟ ہم اللہ کو حرم کی چوکھٹ پر چھوڑ کر کیوں آ جاتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہوئے ہم اپنا جسم کور کرتے ہیں، نماز کے بعد اللہ کہاں چلا جاتا ہے؟ نماز اور عمرے کے دوران، حج کے دوران یہاں پر صرف کور کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، کہیں نہیں لکھا قرآن میں کہ صرف ان 3 کاموں کے وقت جو ہے آپ اپنے آپ کو کور کریں۔ عورت عورا سے ہے، چھپا ہوا، اپنے آپ کو ڈھانکنا ہے، چھپانا ہے، ایسا لباس بھی نہیں پہننا جو کہ آپ کے جسم کے خد و خال کو نمایاں کرے، اور وہ بھی نامحرموں کے سامنے۔ رمضان کی برکتیں اب کیسے سمیٹیں گے؟ رمضان الحمدللہ قریب ہے بہت، اللہ کا شکر ہے، اس نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے استغفار کا، توبہ کا، جہنم سے نجات کا۔ روزہ کھولنے کا انتظار کریں گے، پلان کریں گے کیا کیا آئٹم بنانا ہے، آج کیا بنانا ہے، کل کون کون سی آئٹم ہوں گے، ریسیپی کیا ہے، کپڑے کیسے بنانے ہیں، کون سی شاپ سے کپڑا لینا ہے، کس ٹیلر سے سلوانا ہے، کہاں سے لیس اچھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، وہ آپ کو ہرگز منع نہیں کرتا کہ آپ سجیں سنوریں نہیں، لیکن لمیٹیشنز ہیں۔ ہر کام کی اجازت دی ہے اللہ نے، لیکن لمیٹیشنز کے ساتھ۔ بازار کو شیطان کی آماج گاہ کہا گیا ہے،